एंड एस्पायरेंट्स। मेरा नाम प्रोफेसर कयूम मंगी है। मैं प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैंने CSS एकेडमी सक्खर 2003 से स्टार्ट की है इलाके के लोगों के लिए। हमारे यहाँ हमारी एकेडमी में CSS और PCS के सब्जेक्ट्स इंग्लिश, एसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, तारीख, जनरल नॉलेज, जो जॉब्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, IBA सक्खर या और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के पास हो गए हैं और अभी नौकरियों पे हैं और CSS भी कर चुके हैं। मगर मैं कमर्शियल नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए मेरी ज़्यादा नुमाइश नहीं होती है। बस मैं लड़कों को व्हाट्सएप पर, यूट्यूब के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू गाइडलाइन देता हूँ और पढ़ाता हूँ। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं लड़कों के और बच्चियों को। गाइडलाइंस हैं, अगर वो उनको फॉलो करेंगी तो ये नॉन कमर्शियल है। ये मैं अपने सारे तजुर्बे से, जो ज़िंदगी का तजुर्बा निचोड़ है, उसके हवाले से दे रहा हूँ। कि मैंने भी खुद भी 2 दफ़ा CSS दिया था, PCS पास की थी, थ्योरी पास की थी, मगर वो हालात दूसरे थे। आजकल के हालात दूसरे हैं, तो हर किसी का लक एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का और होता है। मैं खुद जो है प्रिंसिपल 20 ग्रेड में रिटायर हुआ हूँ, मगर CSP अफसर नहीं बना। कोई बात नहीं है, मतलब काफ़ी वो उनका पढ़ा लिए। अब आपको जो है जो गाइडलाइन है इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ के और इन पर अमल करना पड़ेगा। अमल करेंगे तो आप कामयाब होंगे, अगर अमल नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अब ये बात छोड़ दें कि 3 महीने की स्टडी से कोई पास हो गया, 6 महीने की स्टडी से पास हो गया, मैंने तो पहला चांस दिया। नहीं, वो उसके पीछे अगर लड़कों का, अगर ये जो है सिर्फ झूठ बोलते हैं, मगर उन लड़कों को अगर आप देखें नज़दीक से तो उनके पीछे बहुत बड़ी एक स्ट्रगल होती है, सालों की मेहनत होती है जो वो लड़के करते हैं, मगर वो जाहिर नहीं करते हैं। उनके चंद दोस्त या रिश्तेदारों को खबर होती है, और मुझे भी खबर है, मैं भी सारों को, काफ़ियों को जानता हूँ, ठीक है ना। और जैसे आप सबको खबर है कि हमारे यहाँ सिंध का और पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, वो उसकी फाउंडेशन सही नहीं है। अगर हम सही कहें, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हमारे BA, BSc, MA, MSc के जो एग्जामिनेशंस होती हैं उसमें कितनी कापी चलती है। अगर वो कापी न चले और BA, BSc और MA के जो सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल CSS से भी ज़्यादा हैं, तो वो लड़का आसानी से पास हो जाएगा। मगर बदकिस्मती से हमारा निज़ाम ऐसा हो गया है कि हमारे लड़कों इंटर पास करता है, एकेडमी अंग्रेज़ी की पढ़ी हुई होती हैं, मगर उसको एक जुमला लिखना नहीं आता है। बड़ी दुख की बात है। अल्लाह कामयाब करेगा, हिम्मत करें आप। अब आपने नंबर 1 क्या करना है, इंटरमीडिएट के बाद अब अगर आप मेडिकल में हैं या इंजीनियरिंग में हैं तो प्रोफेशनल डिग्री के लिए ट्राई करें। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद आपने क्या करना है, BS किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने, जो भी सब्जेक्ट आपकी चॉइस का हो उसमें। या अगर आपने BSc किया हुआ है तो मेरे हिसाब से BSc करने के बाद, क्योंकि MSc तो है मुश्किल, BSc में तो काफ़ी हो गई, तो अगर आप MSc करें तो उसमें ये होता है कि MSc में हमारे टीचिंग डिपार्टमेंट जो सिंध पाकिस्तान में है, उसके जॉब 17 ग्रेड की लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत हैं। अगर आप PhD कर लें, फिर कर लें, तो ये आपके लिए और बहुत सारे मौके हैं जो आपने शायद CSP अफसरों को भी नहीं देखा है। वो अफसरों को गाली देखी है, बाकी असल चीज़ उधर है, जो इज्जत होती है, जो वक़ार होता है, जो दुनिया में उनका अगर रिसर्च आर्टिकल शाया होता है
तो वो दुनिया के लोग उसको पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि वाह वाह क्या रिसर्च की। नंबर 2 ये तो हो गया। और आपने मास्टर्स ज़रूर करनी है, ये ना समझें कि ग्रेजुएट हो गए अब हम CSS का इम्तिहान देंगे, नहीं नहीं, आपने मास्टर्स मस्ट करनी है, ठीक है ना। नंबर 2 उसके बाद आपने जो करेंगे, आपने पहले तो सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के चूज कर लेने हैं। कंपलसरी तो सब्जेक्ट वही सेम ही है, बिल्कुल सेम है, मतलब 6 ही हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एक एक करके ब्रीफ कर दूंगा। वो पहले आपने कंपलसरी भी देखना है और ऑप्शनल को इस तरीके से सिलेक्ट करो कि जिसमें आपने मास्टर्स की है, मिसाल के तौर आपने MSc की है, तो आप एक साइंस का सब्जेक्ट जरूर लें। क्यों कि पॉलिटिकल साइंस ले लोगे, IR ले लोगे, वो आपको मदद नहीं करेगा फ्यूचर में। वो आपको इम्तिहान तो पास कर जाओगे या ट्राई करोगे, मगर वो जो तुम्हारा मास्टर्स का सब्जेक्ट है वो तुम्हारा और नौकरियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए तुम्हारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। इसलिए आप वो एक सब्जेक्ट जो है अपनी मास्टर्स का जरूर ले लें, ये मेरा आपसे गुजारिश है। हाँ, दूसरी बात कि लड़के सारे 2 चीज़ों के लिए पीछे पड़े होते हैं और वाकई में वो 90% लड़के उन्हीं में फेल होते हैं, एक इंग्लिश कंपोजिशन में और दूसरा ऐसे में। अब मैं अगर आपको कहूँ कि जो पिरसी है या ऐसे है, वो समझें कि एक कमरा बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग है, 4 दीवारें हैं, ज़मीन है और छत है, इससे एक कमरा बनेगा, ठीक है ना। 4 दीवारें, जमीन और छत। अब ये पिरसी और ऐसे ये हर बिल्डिंग की छत है। तो आप ये सोचें कि ये जो छत के लिए आप पहले बनाने की तैयारी करेंगे तो ये आपकी दीवारें नहीं बनेंगी। छत जहाँ पे रखनी है वो दीवारों के बगैर नहीं रखी जाएगी। आपकी मेहनत सिर्फ इस पिरसी कितने मार्कों की है? सिर्फ 25 मार्कों की है। ऐसे में आपने देखें, आपने ऐसे में कम से कम 20 से 30 पेजेस लिखने हैं और 3 घंटे का 2.5 घंटे तो आपने लिखने हैं और उसमें डिटेल में जाना है और अपना जहन देना है। आप कितने ऐसे रटोगे? नहीं रट सकते हो। पिरसी में अगर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको सिंपली ये है कि शार्ट करो, प्रिसाइज करो, छोटा करो, 1/3 अपने लफ्जों में, नॉट इन द वर्ड्स ऑफ ओरिजिनल पिरसी, अपने लफ्जों में तुम्हें छोटा करना है। हाँ, अगर पिरसी में एक वर्ड भी आपको नहीं आया, उसकी माना नहीं आई, तो समझें कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप लिखेंगे तो आपका जो वो कंसेप्ट होगा वो कंट्राडिक्ट करेगा, वो अलग हो जाएगा और एग्जामिनर आपको ज़्यादा 4 मार्क्स दे देगा, 5 दे देगा। चलो आपने बहुत अच्छी पिरसी कर ली तो कितने मार्क्स में? ज़्यादा CSS में 12-13 मार्क्स मिलती हैं। तो 12-13 मार्क्स की वजह से आप इंग्लिश कंपोजिशन के जो 60 मार्क्स हैं जो बिल्कुल सॉलिड हैं, या 2 मार्क्स मिलेंगी या 0 मिलेगी। तो जब उसके लिए आप उसको पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ये आप अपना बड़ा नुकसान करते हैं। अब चलो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अब आपने क्या करना है, देखो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। CSS का इम्तिहान इंग्लिश में है, PCS का भी इम्तिहान इंग्लिश में है और नौकरियों का या जॉब्स के जो इम्तिहान होते हैं वो भी, उसके भी जुमले इंग्लिश में होते हैं। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा कि सवाल क्या पूछ रहा है, वो जवाब क्या दे रहा है, और इसीलिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन हो जाए। अब उसके मैं आपको जस्ट 2-3 टिप्स दे देता हूँ, इंशाल्लाह वो आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि ये 5-6 महीने में, देखो ना, आपने इंटर कर ली है, BSc कर ली है, अब आपको 5 जुमले मतलब विदाउट सीइंग कंप्यूटर और गूगल नहीं लिखने आ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली, ग्रामेटिकली, तो इसका मतलब आपने तो पढ़ाई नहीं की है।
یہ اس کا ایک فلاح ہے. اس کے میری جو تجربہ بتا رہا ہے، میری عمر ساری لڑکوں کے ساتھ گزری ہے. میں کالج میں، اس میں، یہاں پہ، وہ ہر چیز میں، تو مجھے خبر ہے کہ وہ جو لڑکے ہیں وہ کیوں مطلب اس میں پیچھے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا اس میں بتا دیتا ہوں. اب یہ دیکھو، آپ کی جو انگلش ہے، اس کو اگر سارا دن انگلش پڑھو گے تو سمجھو یہ انگلش آپ کو لے ڈوبے گی. آپ نے صرف 1 گھنٹہ روزانہ پڑھنا ہے. دیکھو لڑکا کتنے 10-12 گھنٹے پڑھ سکتا ہے پر ڈے. اس سے زیادہ تو وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ کام بھی ہوتا ہے، کہیں کوئی والدین، کوئی بھائی بہن کام کہتے ہیں، اپنا کام ہے، نیند کرنی ہے، سونا ہے، روٹی کھانا ہے. اس وجہ سے اب اگر آپ کریں تو زیادہ 8-10 گھنٹے، تو 8-10 گھنٹے ہی آپ انگلش کو دیں گے تو آپ کا ذہن میں بھی نہیں جائے گا. اور وہ جو آپ پراپر جا رہے ہیں نا، وہ نہیں. دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ انگلش لٹریچر نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں اس کو پاس کرنے کے لیے. کمپوزیشن ایک سبجیکٹ پورا بنا ہوا ہے، اس کی مارکس ڈیوائیڈیڈ ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے، اس 6 مہینے کی جو پریکٹس ہے وہ صرف آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ دیں گے. اگر روزانہ 1 گھنٹہ دیں گے، ہفتے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 7 گھنٹے. 7 گھنٹے بہت ہیں، مگر آپ کو یہ ریگولرلی اور پنکچولی کرنا ہے. اس سے آپ کا کیا ہو جائے گا کہ آپ کی ویکیبلری بڑھ جائے گی، سینونیم بڑھ جائیں گے، اسٹرکچر آف سینٹینس بڑھ جائے گی، گرامر آ جائے گی، جس کے لیے آپ کو سارا دن پڑھیں گے اور آپ بھول جائیں گے. یاد رکھنا، پہلی چیز آپ کو ویکیبلری ہونی چاہیے. کسی بھی ورڈ کی ویکیبلری کی معنی آئی تو دیٹ از سینونیمس. جب اس کا سینونیمس آپ کو آ گیا، اس کی معنی آ گئی، تو اینٹونیم بھی اس کا بتا سکتے ہو. ہاں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یو شوڈ رائٹ اے پراپر گڈ سینٹینس ان یور اون ورڈس. تو یہ اس کے لیے آپ کو ایک تکلیف کرنی پڑے گی، ایک بالکل اسٹرگل کرنی پڑے گی، کم سے کم 6 ماہ سے 8 ماہ تک. کیونکہ یہ کم سے کم 2 سال سیریس تو لگتے ہیں. یہ آپ انڈرسٹوڈ کر لیں. لڑکے بیچارے اوروں کے کہنے پر، کمرشل لوگوں کے کہنے پر چانس ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، آپ چانس کو ضائع نہیں کریں. 3 چانس ہوتے ہیں، ان کو کیئرفلی دے دیں. اب میں آپ کو ایک انگلش سمجھانے، پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، جس سے آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے گی. چھت آپ بعد میں رکھ لینا. دیکھو، یہ ایک ورڈ ہے ڈفر، DIFFER. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہے ڈفر، دونوں سیم ہیں، DEFER. اب ڈفر کی معنی ہے ٹو بی ناٹ لائک سم تھنگ، مینس مخالف ہونا، اور سم ون ایلس آئدر فزیکلی اور ان اینی ادر وے، کسی سے اوپینین ملنا یا نہ ملنا. یہ 2 ورڈس ہو گئے. ایک ڈفر ہو گیا، یہ ڈفر ای والا ہے، وہ آئے ہے اس میں، یہاں پہ ای ہے اور اس میں ڈبل ایف ہے. تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈفر یاد کرنا ہے، DIFFER، اس طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. اور اپنا ایک الگ کاپی بنانی ہے، اس میں ڈفر کی معنی لکھنی ہے، اردو میں، انگلش میں بھی لکھنی ہے. ڈفر جیسے یہ لکھی ہوئی ہیں، ٹو بی ناٹ لائک سم تھنگ اور سم تھنگ ایلس آئدر فزیکلی اور ان اندر وے، مینس ایموشنلی. کسی سے اوپینین میں ہم ڈفر کر سکتے ہیں، مخالف ہو سکتے ہیں. The twin looks alike but they differ in temperament. مطلب دونوں ہیں تو ایک جیسے، ایک جیسے نہیں، مگر ان کا ٹیمپرامنٹ مختلف ہے، مینس وہ ہے. اب آپ نے یہ جملہ یاد کرنا ہے، اس کو پھر 5 دفعہ لکھنا ہے اپنے الگ کاپی میں. اور ایک چیز یاد رکھنا کہ جب آپ رات کو سوئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے رف پیپر یوز کیے. میرے حساب سے کم 5 سے 8 رف پیپر اگر آپ نے یوز. ہاں، اس میں آپ کو ٹائم لگے گا، اس میں تھوڑی دیر لگے گی، مگر یہ یاد رکھنا یہ پرماننٹ ہوگا. یہ اس سے آپ کا مستقبل سنورے گا، یہ آپ کو زیادہ آ جائے گا. یہ آپ کا سمجھو کہ شربت جو ہے میٹھا کرے گا. جلدی میں ڈالیں کہ ابھی گے تو میٹھا نہیں ہوگا. چلو آ جاتے ہیں دوسرے کا، ڈفر.
اب اس کے ڈفر میں اس ڈفر کا آپ نے معنی لکھنا ہے. یہ آ گئی, آپ نے لکھ دیا. اب دیکھو مثال کے طور پہ دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. ناٹ کی آپ کو معنی نہیں آ رہی, مجھے ناٹ کی معنی نہیں آ رہی, تو اب کیا کرنا ہے, ڈکشنری کھولنی ہے ایسی جو انگلش جو اردو یا سندھی ہو. اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ناٹ کی معنی کیا ہے. مینس آپ نے ڈفر کی معنی دیکھ لی. اب آپ نے دوسرا ناٹ کی معنی دیکھ لی. یہاں آئدر لکھا ہوا ہے, اس کی معنی دیکھ لی. ابھی فزیکلی کی معنی نہیں آ رہی ہے, اس کی معنی لکھ لی. اندر کی بھی معنی نہیں آ رہی, اس کی بھی لکھ لی. وے کی بھی معنی لکھ لی, اس کے وے کے بھی 2-3 معنی ہیں, وہ آپ نے لکھ لی. مینس آپ نے جو بھی کم سے کم 3-4-5 ورڈ ہیں ڈیفیکلٹ, وہ اس کی آپ نے معنی لکھ لی. اس کے بعد آپ نے ان کی اسپیلنگس یاد کر لی پکی طریقے سے. ڈفر کو اسپیلنگ یاد کر لی. پھر یہ جملہ, کیونکہ دیکھو اگر آپ نے یہ سوال آتا ہے سی ایس ایس میں, پی سی ایس میں, انگلش میں, جو کمپوزیشن میں آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بھی ریٹن میں ہو رہے ہیں نا, یہی ہو رہے ہیں کہ یہ دیا ڈفر اور یہ دیا ڈفر, 2 ورڈ دیے. اب آپ کو کہیں گے کہ اس کو ان کی معنی بتاؤ اور یوز ان یور سینٹینس. اگر آپ نے معنی بتائی اور سینٹینس میں ان کو یوز کیا تو یو ول شیورلی گیٹ 2 مارکس. آپ کو 2.25 بھی نہیں دے گا, 2 ہی مارکس دے گا. یا اگر آپ نے غلط کیا تو 0 دے دے گا. تو یہ آپ کی سالڈ 2 مارکس ہیں, جسٹ لائک میتھمیٹکس کی طرح. تو ان پر کنسنٹریٹ کرو. اب دیکھو ایک جملے سے اگر آپ کو ایک جملہ بھی یاد ہو گیا, اس کی معنی بھی یاد ہو گئی, اور اس کی اردو میں یا سندھی میں معنی آ رہی ہے, تو یہ بھی اچھا. پھر دوسرا جملہ آپ نے یاد کیا ڈفر, اس کا مطلب ٹو ڈیلے, ٹو پوسٹپون سم تھنگ انٹل اے لیٹر ٹائم, ٹو پوسٹپون. مائی بینک ہیز اگریڈ ٹو ڈیفر دا ریپیمنٹ. اب یہ آپ نے جملہ یاد کر دینا ہے. اس میں بھی اگر کوئی آپ کو ورڈ ڈیلے کی معنی نہیں آ رہی ہے, انٹل کی نہیں آ رہی ہے, مطلب جو بھی آپ کو نہیں آ رہا ہے نا, وہ نہ سمجھو کہ مجھے آ رہا ہے, نہیں, آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے ایک کتاب کاپی میں. یہ آپ کو یہ سمجھو, اس طریقے سے آپ نے پر ڈے 5 جملے یاد کریں. آگے چلتے ہیں. اب دیکھو یہ 2 جملے ہیں. ایک ہے میٹیگیٹ, MITIGATE, میٹیگیٹ. آپ نے اس کی معنی یاد کرنی ہے. پہلے تو اسپیلنگ یاد کرنی ہے میٹیگیٹ. پھر اس کی معنی انگلش میں یاد کرنی ہے, ٹو میک سم تھنگ لیس ہارمفل. اگر اس میں اردو یا سندھی میں لکھ لو, ہارمفل کی اس کی میٹیگیٹ کی معنی کم کرنا, ریڈیوس کرنا, شارٹ کرنا. unpleasant or bad, ٹھیک ہے. It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island. یا کسی کوئی ایسا اور کوئی جملہ آپ جو یوز کرنا چاہیں, یہ کمپوزیشن کے بکس میں سارے لکھے گئے ہیں. اور اگر کوئی لڑکا میرے پاس ای میل کرے گا تو وہ میرے پاس, میں اس کو بھیج دوں گا. آپ ریفرنس دے کے اس کے کہ ای میل کریں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ 100 پیج کے اے سے زیڈ تک بنے. تو مینس یہ دیکھو آپ کو یہ میٹیگیٹ بھی یاد ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ تو جملہ بھی یاد ہو گیا. اب اگر آپ نے پراپر میٹیگیٹ کی معنی لکھ دی صحیح, پھر جملے میں یوز کر لیا, تو یہ دیکھو آپ کو 6 مارکس تو کلیئر مل گئی نا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ نے 6 مارکس. پھر آ گیا ایلیویٹ, ALLEVIATE, ایلیویٹ. پرووائڈ فزیکل ریلیف ایز فرام پین, میک ایزیئر, پرابلم آر لیس سیویئر. دیکھو وہ میٹیگیٹ کم کرنا تھا کسی اور چیز میں, یہ ایلیویٹ کم کرنا کسی اور چیز میں. اب آپ نے اس کی اسپیلنگ بھی دیکھو, اسپیلنگس بھی آتی ہیں کہ بھائی یہ اس کی اسپیلنگ کون سی ہے. اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کے کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا, اسپیلنگ آئے گی, معنی آئے گی, تو اس کا اینٹانم بھی آ جائے گا. آپ کی 3 چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں. اور یہ جو جملے آپ یاد کریں گے, دیکھو دا ڈرگ ڈڈ آ گئے, تو یہ پاسٹ ٹینس کا ہے, تو آپ کو خبر پڑ گئی کہ یہ آپ پاسٹ ٹینس میں جملہ ہے. اگر اس کو فیوچر میں کریں گے تو شل ڈال دیں گے یا کوئی اور دے دیں گے یا پریزنٹ میں بنائیں گے. تو صرف اس کو آپ نے یہ بیسک چیزیں کو ہٹا کے باقی جملہ سیم رہے گا. اور آگے چل کے جب آپ ایسے لکھیں گے تو یہی جملے آپ کو کام آئیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں, یہ تو ہو گئے ورڈس جو ہیں. اب آپ نے ایڈیمس بھی ایک ہفتے میں, کیونکہ ایڈیمس ہیں 400 یا 500 کے قریب, زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
تو وہ بھی ایڈیمس بھی آپ نے چلو یہ بھی کر رہے ہو اور بھی چیزیں کر رہے ہو تو کم سے کم روزانہ ایک ایڈیم کرو، ہفتے میں 5 کر لو. کیونکہ جو سی ایس ایس اور پی سی ایس میں ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایڈیومیٹک لینگویج ہونی چاہیے محاورتاً. اب دیکھو اب سندھی میں یا اردو میں جو اگر لکھا جاتا ہے کوئی پیراگراف اگر وہ محاورتاً ہوگا، محاورے اس میں یوز ہوں گے تو بڑا اچھا لگے گا. تو اگر آپ کو ایڈیمس یاد ہوں گے، اس کی معنی یاد ہوگی اور اسی طرح کے سینٹینس یوزیج یاد ہوگی اور آپ اپنے ہر جملے میں یوز کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کا لک. یہ میں مثال دوں آپ کو کہ دیکھو دلہن پہلے دن اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہوتی ہے، سنگار ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے بھی ایگزامنر کو یہی دکھانا ہے کہ دیکھو سر مجھے یہ بہت ساری میں خوبصورت ہوں، میرا رائٹنگ خوبصورت ہے، میری اسپیلنگ صحیح ہے اور کوئی غلطی نہیں. تو آپ اب یہ جو سارا پروسیس ہے یہ کم سے کم 6 مہینے کا ہے. اس میں آپ نے 1 گھنٹہ 6 مہینے دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ صبر کریں اور یہ آپ کا سارا انگلش آ جائے گی. سمجھو کہ آپ کی 60 مارکس اور جو سبجیکٹس میں جاپ کے ایگزامینیشن میں انگلش آتی ہے اس میں سارا آپ کا ہو جائے گا. اور آپ نے اس کو لکھنا ضروری ہے 5 دفعہ. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے. اور آپ نے یہ اکمپلش کرنا ہے. اور جو باقی 1 گھنٹہ انگلش کے بعد بچے تو آپ نے ہر سبجیکٹ کو 1 دن الگ دینا، 1 دن دے دو. 10 دن ساتھ نہیں پڑھو، 1 دن پڑھو ایک سبجیکٹ کو، دوسرے دن دوسرے سبجیکٹ، تیسرے دن تیسرے کو، چوتھے دن چوتھے کو. جب یہ پڑھو گے تو آپ کو آدھا سوال یاد ہو پرواہ نہیں ہو آدھا ہو، مگر آپ 10 دن پڑھو گے پھر 10 دن دوسرے کو دو گے تو آپ بھول جاؤ گے، مطلب آپ کے انٹرمنگل ہو جائے گا. اور پھر آپ سنڈے کو یا کوئی ایسا دن ایک ویک کے بعد رکھ لیں کہ جو آپ نے ہفتے کو پڑھا اس کو سارا لکھو اپنے کاپی میں الگ بغیر دیکھے، یاد کرو. دیکھیے آپ اب پہلے جو ہے ایسے اب آتے ہیں ایسے کی طرف. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے کرنٹ افیئر، پاکستان افیئر. اب دیکھو پاکستان افیئر میں 2 چیزیں ہیں، 2 پارٹس ہیں میری نظر میں. ایک تو ہوتی ہے پاکستان موومنٹ جو آئیڈیالوجی جب سے محمد بن قاسم آیا ہے اس کے بعد انڈیا میں کیسے مسلمان بنے، آئیڈیالوجی کیسے آئی، پاکستان موومنٹ کیسے بنی اور جا کے 1947 تک قائد اعظم علامہ اقبال یہ سارے جو پرسنلٹیز ہیں ان کا کام. دوسرا اس کا پارٹ کیا ہے وہ ہے اکنامی آف پاکستان، جو ایشوز ہیں اکنامک پرابلمس ہیں ہمارے ملک کے وہ ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا، آپ یہ سارے پڑھیں، اس کو یاد کریں. اسلامیات ہے وہ آپ اردو میں دے سکتے ہیں. اسلامیات کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ جنگ اخبار میں جمعے کو اس کی آتی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں ان کی اخبار آتی ہے جنگ میں، تو اس کو پڑھیں اور اردو میں کوشش کریں اردو میں دیں آپ، یہ آپ کو فائدہ دے دے گا. اور اس کے بعد آپشنل سبجیکٹ کو بھی پڑھیں. جب یہ سارا آپ پڑھ جائیں گے اور جو گلوبل اور نیشنل سوشل اکنامک ایشوز آپ کو یاد ہو جائیں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ جب آپ آخر میں جائیں گے تو آپ چت کا ان 4 دیوانوں کے اوپر چت رکھ دو گے. تو ایسے کو شروع سے نہ لیں، آپ ایسے ان میں سے نکالو گے. دیکھو ایسے ہر سبجیکٹ میں سے آتا ہے، اکنامک ایشوز میں سے آتا ہے، گلوبل ایشو میں سے آتا ہے، مذہب سے آتا ہے، سوشل ایشو آتا ہے. تو آپ خود ہی بنا لو گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے اب آپ نے 20 جو واٹس ایپ پہ اخباریں آتی ہیں لڑکوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. اس کو اخباروں کو چھوڑ دیں، صرف 2 اخبار پڑھیں، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے. اور مین چیزیں پڑھیں. آپ کا سیاست سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی چھوٹی چھوٹی ایکسیڈنٹ سے بھی واسطہ نہیں. آپ نے 2 اخباریں پڑھنی، ایک انگلش پڑھنی ہے اور ایک اردو پڑھنی. اس سے آپ کا کیا ہوگا، اردو میں آپ کی اپنی زبان میں آپ کے ذہن میں تھاٹس جائیں گے. انگلش کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا پھر وہ کرنا اور اتنا، اور وہ جو لکھ رہے ہیں آج کل وہ لکھتے ہیں آج کل کے حالات. آپ نے آج کل کے حالات میں آپ نے ایک ایشو کو لکھنا ہے اور یہ اس سے آپ کا ٹائم بچے گا. اور دوسری کا آپ کاپی لے لیں، جو بھی اخبار میں آئے چھوٹی چھوٹی چیز ہو اس کو جو ہے
लिखते जाएं और डेट डालते जाएं। ये आपको रिसर्च में भी काम आएगा। ये उसूल है कि डेट डाला करो, आपको आगे चल के खबर पड़ेगी कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है ना मेरे? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स को आपको समझाऊंगा, उसके दिखाऊंगा कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को उठा रहा है, मिला रहा है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी कैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स को और थॉट्स को मिला रहा है और कैसे आपकी बढ़ रही है। ठीक है ना? विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।